حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری لوگ مثالیں دیتے تھے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، ناراض نہ ہونا۔ آج بھی لوگ بڑے سخت ہیں، بڑے۔ وہ جو ہمارے گھر میں برتن دھوتی ہے نا، اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، صفائی والی بی بی آئی ہے کہ نہیں۔ باتیں ایک ہی ہے، لیکن اگر اسے پھپھی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت، بات ایک ہی ہے۔ اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق، لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدراہٹ بیان کرنا۔ میرے گھر میں 6 ملازم ہیں، اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا، خوف نہیں آتا؟ یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں غلاموں کے ہاتھ میں بڑا سخت تھا، لوگ میری مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا۔ بڑا مارتا تھا، کہتے میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ جب میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلنے لگا نا، دار ارقم میں تھے حضور، تو محبوب نے آواز دی، فرمایا ایک بات رہ گئی، یا رسول اللہ حکم کرے، تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں گویا میری نبض پہ یاد رکھ دیا نبی پاک، میری نبض پہ۔ میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا۔ یہ میلاد کی تعلیمات ہیں، ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا۔ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، اور فرمایا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں۔ آج پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو بڑا شور کرتے ہیں لبرل لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ کرتے ہو سارا کچھ کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میرے غلام بڑا ڈرتے تھے، پر میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا نا، تو آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ گی۔ انہوں نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخوان پہ چنا، آدھے غلام ادھر بٹھا لیے آدھے ادھر بٹھا لیے، میں بیچ میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہوں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ کانپتے۔ میں نے انہیں کہا بابا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا اب نہیں مجھ سے درے کھائے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ روٹی پہ بٹھا لیا، جو اصل بات ہے وہ بتائیے، ہمیں ڈر آتا ہے آپ سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر آج میں رو پڑا۔ میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا، اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا، اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہوگی۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ بھائی میلاد، آپ ذرا پس منظر میں جائیں، میلاد کو ذرا دیکھیں کہ میلاد شریف نا ہمارے یہاں رسمن بھی منایا جانے لگا ہے۔ کچھ لوگ میلاد آتا ہے تو کچھ لوگوں کا سیزن آ جاتا ہے، ان کا سیزن ریٹ لگنے لگتے ہیں، باہر کی نہیں ہونے لگتی ہے، ماحول شروع ہوتا ہے۔ کچھ چندے مانگنے والے ہیں وہ بھی چونکوں میں پلیٹیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، ہمارا سارا کچھ حضور کا صدقہ، اور میلاد کی باری آئے تو چندے مانگتے ہو۔ سارے سال میں ایک محفل تو اپنی جیب سے کرا لو، ایک ہی جیب سے کرا لو۔ چلو علامہ صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں، پیر صاحب بھی ایک جیب سے کرا لیں، کوئی ایک تو جیب سے کراؤ۔ ایک طرف کہتے ہو حضور کے نام کا کھاتے، دوسری سے پلیٹیں لے کے کھڑے ہو چونکوں میں، یہ کیا معنی ہو؟ میرے عزیز میلاد جذبات کے ساتھ منائیں، میلاد شوق کے ساتھ منائیں۔ بہت بڑا چودھری، نواب، سیٹھ، بہت بڑا جو ہے وہ انڈسٹری کا مالک 12 ربیع الاول شریف کو نہ صبح صبح جھاڑو لے لے اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دے۔ وہ سارے لوگ پوچھے سیٹھ صاحب آپ نے تو کبھی خود اٹھ کے پانی کا پیالہ نہیں پیا، آج خیریت ہے؟ تو اس کی آنکھیں آنسو بہائیں، وہ کہ یارو آج میں صفائی کروں گا، اس لیے کہ آج کوئی معمولی دن نہیں، آج میرے نبی کریم کے میلاد شریف کا دن ہے۔ یہ ذوق بنے ذوق۔ علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب وہ جھاڑو لے لے
اور مسجد کی گلی میں صفائی شروع کر دیں. سارے شاگرد اور مرید اور عقیدت مند اور حضرت میں کرتا ہوں مجھے دے دیں. تو وہ کہ نہیں یار تو پیچھے ہٹ جا, مجھ سے تو کسی نے سلام نہیں لینی تھی, میرا تو کسی نے حال نہیں پوچھنا تھا, یہ میری جتنی شانیں ہیں یہ مدینے والے محبوب کے میلاد کا صدقہ ہے. آج حضور کا میلاد شریف 2 جوڑے لے لیے بھائی نے, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور 10 ربیع الاول کو اپنی بہن کے گھر چلا گیا. جا کے نا اسے مٹھائی کھلائی, 2 جوڑے کپڑوں کے دیے. تو ہمشیرہ بول پڑی, کہنے لگی بھائی تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو کیسے آ گیا, تو کیسے آ گیا؟ تو بھائی کی آنکھیں چمک پڑی. وہ کہنے لگا بہن 2 دن بعد نا میرے نبی پاک کا میلاد شریف ہے, تو میں عید میلاد والی عید ہی دینے آیا ہوں. تو بہن رو پڑی, نے سارے محلے کو بتایا میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. بڑے میلاد میں نا جذبات نہیں شامل ہوتے, اب بات رسمن رہ جاتی. آپ وہ کیفیات جو آدمی اپنے بیٹے کی شادی رکھتا ہے, اس کی بہن اور بہنوئی اگر ناراض ہو تو وہ منانے نہیں جاتا ان کو, تو کہو یار شادی ہے, خوشی تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی. تو میلاد شریف کی جس نے خوشی کرنی ہے اس کے سارے رشتہ دار ناراض ہو تو اس نے خوشی کیسے منا لی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ میلاد شریف سے پہلے جاتا ناراض لوگوں کے گھروں میں اور جا کے کہتا ساری خوشیوں سے بڑی خوشی یہ آئی ہے, میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں, آؤ سارے مل کے اکٹھے ہو کے نبی پاک کا میلاد منائیں. ہم اگر میلاد میں جذبات شامل کریں, ذوق شامل کریں, گہرائی میں اتر جائیں, گہرائی میں جائیں, اور پھر جتنی تعلیمات ہیں نبی پاک کے میلاد کی, جتنی تعلیم, دیکھو نا آج بھی جب میلاد کا اسٹیج سجتا ہے نا, جس نے 2 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ تعاون کیا ہوتا ہے نا, وہ اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ سارا سال مسجد نہ آیا ہو. اس نے جیب میں رکھی ہوتی ہے, سیاستدان نے, سیٹھ صاحب نے ٹوپی, تو وہ سفید ٹوپی نکالتا ہے, چونکہ اس نے 50,000 دیا تو آ جاتا ہے اسٹیج پہ. اور جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں آتی ہیں وہ سارے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر ان کے نام بھی نعت کا یاد کر لیتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, کہتے ہیں یہ حاجی بڑا عاشق رسول ہے. بھی عشق تو اندر کی بات ہے, تجھے کیسے پتا چلا اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہ تو بل تو کیسے گہرائی میں اتر گیا کہ حاجی عاشق رسول ہے, کہ یا عشق رسول کے لیے نوٹوں کی دتی کا ہونا ضروری ہے؟ یہ مزاج بدلے. سارا سال ہر اسٹیج پہ امیروں کا قبضہ رہتا ہے, اگر میلاد کے اور سیرت کے اسٹیج پر بھی امیروں کا قبضہ رہا تو غریب بیچارے کدھر گئے؟ ایک تو نیکی کرو, محلے کا جو سب سے غریب آدمی جس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا اس کے لیے ایک جوڑا بنواؤ, اس کے سر پہ دستار سجاؤ, اور جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے صفائی کرتا ہے اسے کپڑے پہناؤ اچھے, دستار سجاؤ, میلاد کے اسٹیج پہ بٹھاؤ. تو وہ کہے اب کیا کرنا ہے تو اسے کہو اب کہنا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میلاد میں اصطلاحات کی ضرورت ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا لنگر اور میلاد شریف کا اور وہ چھتوں سے بانٹا جائے. ایک طرف لنگر اور وہ بھی لنگر شریف, اور پھینکا جا رہا ہے چھتوں سے. میلاد شریف کے لیے میں اپنے یہاں یہ اہتمام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تازی روٹی آپ باورچی سے کہیں وہ روٹیاں پکائے, صبح فجر کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں بھی سارا دن روٹی کھانی ہے آج, سارا دن. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اب کھا لو, تھوڑی سی ٹھہر کے کھا لو, تو وہ کیسے کھانی ہے؟ غریبوں کو بلا بلا کے لاؤ. آپ کو پتہ ہے نا ہر محفل میں غریبوں کے دسترخوان الگ ہوتے ہیں, امیروں کے دسترخوان. پیر صاحب کو چونکہ گلے کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے اللہ ماشاءاللہ دیسی گھی کی یخنی الگ تیار ہوتی, کالی مرچ بنی انہوں نے الگ کھانی ہوتی, وہ سارا بندوبست الگ سے تیار ہوتا. اور غریب آدمی کو پھینکے جاتے ہیں یوں کر. یہ اعزاز نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیٹے کی شادی کریں تو شاپر پھینکیں گے, ڈبے پھینکیں گے, آپ چھتوں سے پھینکیں گے, آپ لوگ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بٹھائیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ خود بیٹھیں. سیٹھ صاحب, چودھری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, پیر صاحب ویسے ہی غریب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا تو روٹی آنے سے پہلے ہی آدھا پیٹ بھر جائے گا اس کا. وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے, مجھے وقار مل رہا. میلاد کے موقع پر غریب کو بٹھال کے اللہ کرے کہ ہم یہ خوشی منائیں کہ آج روٹی میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا.
آپ کھانے ڈال ڈال کھلائیں، ان کو کھلائیں، ان کی خدمت کریں، اظہار مسرت کریں.